گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز آزاد کشمیر ڈاکٹر آسمہ شاکر خواجہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بہت بہت خوش آمدید. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ میڈم آپ نے جو ہے وہ ریڈیو آزاد کشمیر تراڑ کھل اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد کو وقت دیا. ہم اب سے چند لمحوں قبل جو ہے وہ عزیر غزالی صاحب سے بات کر رہے تھے اور خاص طور پہ سید علی شاہ گیلانی شہید کی جو تصانیف ہیں، جو ان کی کتب ہیں، اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک بڑا جو ہے وہ ضخیم ادبی جو ذخیرہ ہے وہ چھوڑا ہے آنے والی نسلوں کے لیے. آج کا جو پاکستان کا نوجوان ہے، آزاد کشمیر کا نوجوان ہے، جو مقبوضہ علاقے میں جو نوجوان ہے، وہ تو سید علی شاہ گیلانی کے حوالے سے بہت کچھ جانتا ہے اور یقیناً ان کی جو رستہ متعین کیا گیا ہے حریت کا، اس کے اوپر چلتے ہوئے تحریک آزادی کشمیر کو آگے بڑھا رہا ہے. آج کے نوجوان کو ان کی کتب کے ساتھ، ان کی تصانیف کے ساتھ روشناس کرانا کتنا ضروری ہے تحریک آزادی کشمیر کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے؟ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا. اس ضمن میں میں یہ عرض کروں گی کہ ان کی کتب سے زیادہ، ان کی کتب بھی امپورٹنٹ ہیں، مگر ان کا ضابطۂ حیات، ان کا کانسیپٹ، ان کی فلسفی اور ان کی زندگی، یہ ساری چیزیں یوتھ کے لیے بہت اہم ہے سمجھنا اور ان کو دیکھنا کہ جب ایک انسان کا ایک یقین محکم ہوتا ہے ایک فلسفے پہ، ایک آئیڈیالوجی پہ، تو کیسے نہ کوئی دنیا کی طاقت، نہ ظلم، نہ دباؤ، کوئی چیز، کسی قسم کا لالچ اسے اس کے نظریہ سے اور اس کی ثابت قدمی سے ہٹا نہیں سکتا. سید علی گیلانی کو اگر ہم دیکھیں اور ہم کشمیر کی قیادت پہ پوسٹ 1947 نظر ڈالیں جی، تو سید علی گیلانی اس میں سب سے زیادہ مجھے میرے ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ پالیٹکس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز، جو مجھے لگتا ہے کہ سید علی گیلانی کا سب سے ایک تابندہ ستارہ آپ کو نظر آئیں گے. انہوں نے، اور ایک چیز جو نوجوانوں کو ان سے سیکھنی چاہیے وہ ان کی کریٹیکل تھنکنگ ہے. یعنی کہ انہوں نے جو خود ہر چیز، ہر ایشو کا انالیسس کیا. ان کے اقوال زری جو ہیں ان میں ہی ہمارے لیے اتنا پیغام پنہا ہے. جس طرح وہ ان کا ایک مشہور اقوال زری ہے کہ کشمیر کا پاکستان سے اسلام کا رشتہ ہے، اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے دو قومی نظریے کو ایز اے فاؤنڈیشن آف پاکستان کشمیر بائیلیٹرل ریلیشن کی اساس کے طور پہ بیان کر دیا. ان کا جس طرح ابھی جب یہ بھارت وہاں پہ ٹورزم کا کوچلا اور ایک وہ سیمینار کروا رہا تھا اور دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں امن و امان ہے، تو سید علی گیلانی کا ایک قول بار بار میرے کانوں میں گونج رہا تھا کہ اگر بھارت کشمیر کی ساری سڑکیں سونے کی بھی بنا دے تو بھی کشمیری عوام بھارتی غیر قانونی قبضہ اور استبدادیت کو تسلیم نہیں کریں گے. اور یہی چیز آج بھی آشکار ہے. اور 76 سال دیکھیں آزادی کی تحریک کو ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر کی، مگر 76 سالوں میں کشمیری بالکل منو ان ان کی اس بات پہ قائم ہے. اور یہ بھارت ہر طرح کے حربے، لالچ، دباؤ، تشدد سب آزما کے دیکھ چکا ہے، مگر کشمیریوں نے بھارت کا ظالمانہ تسلط اور قبضہ، اللیگل قبضہ تسلیم نہیں کیا. تو سید علی گیلانی کا جہاں اپنے حق بات پہ ڈٹ جانا ہو، جہاں ان کا کشمیر کے بارے میں ایک ٹریڈیشنل ویو پوائنٹ پہ کھڑے رہنا ہو، جہاں سید علی گیلانی کا کشمیریوں کی حقوق کے لیے ہر فورم پہ آواز بلند کرنا ہو، تو ان کی تو وہ ہر یہ ایکٹس ان تمام زاویوں میں، ان تمام سپیئرز میں جو ان کے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور آج بھی ہمیں یہ وہ باور کراتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کو کیسے جاری رکھنا ہے اور کیسے باطل کے آگے سر نہیں جھکانا. So he is one of the most enlightened leaders as well. جس طرح آپ نے خود کہا ان کی کتب وہ سب سے زیادہ ایک باشعور، پڑھے لکھے، مدبر کشمیری
لیڈر تھے, اور ان کے جانے کے بعد 2 ستمبر کو تو ان کے جانے کے بعد ان کا خلا ابھی بھی محسوس کیا جاتا ہے. ان کی جو ایبسنس ہے وہ کشمیر کے جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے, جو کشمیر کے حل کی مختلف کاوشیں ہیں, اس میں جناب سید علی گیلانی جیسے جید رہنما کی جو ایبسنس ہے وہ شدت سے ابھی بھی محسوس کی جاتی ہے. اور شاید ان سے زیادہ کشمیریوں کو حق کا راستہ دکھانے والا, حق کے راستے پہ چلانے والا بہت کم کوئی کشمیر کی تاریخ میں نظر آئے ہوگا. کیونکہ انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ جب ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں تو کشمیر کا دامن کشمیری تہی دامن ہی رہے جب کشمیریوں کی لیڈرشپ کی بات آئے. اور اکثر لیڈرشپ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو مجھے لگتا ہے, چاہے وہ محبوبہ مفتی ہو, چاہے وہ شیخ عبداللہ ہو, ان لیڈروں نے کشمیری عوام کو دھوکہ دیا ہمیشہ. تو چاہے وہ محبوبہ مفتی کے والد جو ہوں, جو اس کا نام میرے یاد نہیں آ رہا, تو یہ ساری آپ کو جب یہ آپ فیض الرجال دیکھتے ہیں تو اس میں میر وائز عمر فاروق, ان کے والد سید علی شاہ گیلانی, ایسے جو جید رہنما ہیں, یہ زیادہ ان کی قدر محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح تحریک آزادی کشمیر کو سنبھالی رکھا اور آگے بڑھایا. اور یہاں پہ میں جناب مسرت عالم بھٹ کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی. جی بالکل, کہ وہ بھی سید علی گیلانی کے راستے پہ چلتے ہوئے ایک مضبوطی سے استادہ پتھر کی طرح, راک کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں. اور بھارت انہیں اپنی سب سے بدنام زمانہ جیل میں بھی بغیر کسی وجہ کے بند کر کے بھی ان کو نہ چھکا سکا ہے, نہ تحریک آزادی کشمیر سے منہ موڑنے پہ مجبور کر سکا ہے, جو اب حریت کے گیلانی صاحب کے انتقال کے بعد حریت کے سربراہ ہے. اور مسرت عالم بھٹ کی کوششوں کو بھی سلام, اور ہم سب جانتے ہیں کہ چونکہ انہیں آزادی اظہار اور باہر وہ جیل میں بند ہیں, ان کی بڑی لمیٹڈ ان کی ایکسیس ہے کسی بھی انسانی فیسلٹی کو. اس کے باوجود ان کا نام اور ان کی جدوجہد بھی کشمیریوں کو موٹیویشنل ہے, اور ان کو یہ دکھاتی ہے کہ آگے حق بات کا راستہ, کشمیر کی آزادی کا راستہ دشمن کے ان تمام حربوں کو برداشت کر کے اور ان کو ناکام بنا کے ہی سامنے آتا ہے. اور اس پہ مجھے مطلب یہ جو کوششیں ہیں ان کا, مگر آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ یہ نئی نسل تک پہنچنی چاہیے. یہ نئی نسل کو ان کوششوں کے بارے میں سمجھنا اور اس فلسفی کو سمجھنا جس فلسفی نے ان رہنماؤں کو, سید علی گیلانی کو, اتنی قوت, طاقت اور استقامت عطا کی کہ وہ بھارتی استبدادیت کے سامنے رکھ سکے اور اس سارے ایشو پہ وہ حق بات کا نعرہ بلند کر سکے ظالم کی. وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ رائٹ انٹو دی آئیز, انٹو دی فیس آف دی اپریسر, they were standing tall, they were standing firm. So یہ لیسن یوتھ کے لیے لینا بہت ضروری ہے کہ وہ اتنے آرام سے لوگوں کے بہکاوے میں آ کے 2 چیزیں انٹرنیٹ پہ یا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ پڑھ کے اپنی رائے بنانے کی جیسے اور کام کرنے کی بجائے وہ ایک زیادہ مدبر طریقے سے اپنی شناخت, اپنی جدوجہد, اپنے مستقبل کے بارے میں خود ریسرچ کرے, اور بجائے اس کے کہ وہ ایک ربڑ اسٹیمپ کا کام کرے. ان کا فرض ہے کہ وہ خود اپنا اچھا برا پہچانے اور حق بات کا ساتھ دیں. بالکل درست فرمایا میڈم آپ نے. یہ بھی فرمائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں سید علی شاہ گیلانی مرحوم کی زندگی کے حوالے سے, ان کی کتب کے حوالے سے, ان کی تصانیف کے حوالے سے, آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک تھنک ٹینک کے ساتھ ہے, آپ اکیڈمیشین بھی ہیں, جامعات میں آپ نے درس و تدریس کے شعبے سے کافی عرصے سے منسلک ہیں, تحقیق اور تدریس دونوں سلسلے بڑھا رہی ہیں آگے. تو یہ جو کتب کا سلسلہ ہے یا باقی چیزیں ہیں نوجوانوں تک جو ہے وہ پھیلانے کی بات ہے, اس میں تھنک ٹینکس اور جامعات کا کردار کتنا اہم ہے؟ اور دوسرا, جیسے گزشتہ عرصے میں ایک
سید علی شاہ گیلانی کے حوالے سے پاکستان مانومنٹ میں ایک کارنر جو ہے وہ بنایا گیا ان کی تاریخ کے حوالے سے جو ہے تاکہ آنے جانے والے لوگ جو ہیں وہ کم از کم پاکستانی کشمیری سب ان کے بارے میں جان سکیں, ان کی زندگی کے بارے میں جان سکیں, ان کے کنٹریبیوشنز کے بارے میں جان سکیں. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جامعات میں جو ہے وہ ان کے حوالے سے سید علی شاہ گیلانی کے حوالے سے کچھ چیئرز جو ہیں وہ ترتیب دی جائیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے تحقیق اور تدریس کا سلسلہ آگے بڑھائیں؟ آپ نے بہت ہی مناسب اور ویری پرٹیننٹ پوائنٹ آف ویو. فرسٹ آف آل حکومت پاکستان کے ویژن کو سلام ہے جنہوں نے سید علی گیلانی کو نوجوان نسل اور ٹورسٹ سے متعارف کرانے کے لیے پاکستان مانیومنٹ پہ ان کے لیے ایک گوشہ متعین کیا اور وہاں پہ سید علی گورنر پر بنایا. اب کم سے کم جب وہاں سے پاکستانی کشمیری بچے گزریں گے اپنے والدین سے یقیناً پوچھیں گے سید علی گیلانی کے بارے میں. وہ یقیناً وہاں سے آ کے گوگل پہ یوٹیوب پہ سرچ کر کے سید علی گیلانی جیسی چیت شخصیت کون ہے جن کے لیے پاکستانی حکومت نے پورا ایک کارنر مختص کی. اور آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا, تھنک ٹینک اور جامعات کسی بھی قوم کسی بھی معاشرے کا دماغ ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. جہاں سے سوچ کے مختلف زاویے جنم لیتے ہیں. بالکل. یہ ایک ہیلدی اکیڈمک ڈبیٹ کو فروغ دے کر معاشرے کے دنیا کے مسائل کا حل تجویز کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی احسن ہوگا کہ اگر سید علی گیلانی چیئر ہوں پاکستان اور کشمیر کی یونیورسٹی اور یہ سید علی گیلانی کی زندگی اور ان کے پیغام پہ کام کیا جائے. I always believe کہ کانسیپچول ہماری نوجوان نسل تک فلسفی پہنچانا, کانسیپٹ پہنچانا از ویری امپورٹنٹ. وہ پوچھے گا تو وہ نوجوان نسل جو ہے یہ اور سید علی گیلانی کی کتب کا نہ صرف یہ بلکہ ہمیں مختلف دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ اور تراجم بھی کرانے چاہیے. جی ہاں بالکل. اور ہمارے وہ یونیورسٹی جہاں غیر ملکی زیادہ آتے ہیں اور جہاں ہم ان کے پیغام کا امپیکٹ آ سکتے ہیں, ہمیں ادھر ان کے ٹرانسلیشنز کروا کے ان لائبریریز میں ان کی کتابیں رکھنی چاہیے. اور کیونکہ جو زبان ہے جس طرح اردو زبان فرض کریں, اگر اردو زبان میں کتابیں ہیں ان کا وہ صرف محدود ہو گئی نہیں ہے اردو زبان جاننے والوں تک, جبکہ ان کے اندر دیا گیا پیغام اتنا ملٹی ڈائمینشنل ہے, اتنا امپیکٹ ہے فلاسفیکلی کہ ان کا جب مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوگا اور یہ مختلف دنیا کے ملکوں کے لوگوں تک پہنچیں گی تو اس کا اثر اور کشمیری فریڈم اسٹرگل کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اور بڑھ جائے گی. وہ دنیا کے اور ملکوں میں تک اور مختلف یعنی کہ طالب علم آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز, اسٹوڈنٹس آف پیس اینڈ کانفلکٹ اکراس دی گلوب ان تک پہنچے گی. ہمیں یہ ان کشمیریوں کا یہ پیغام اور مسئلہ کشمیر کی اصل بہترین دنیا کے مختلف ان جامعات کے شعبہ جات تک پہنچانا ضروری ہے جو ان ایشوز پہ کام کرتے ہیں جو مسئلہ کشمیر سے ریلیٹڈ ہیں, جیسے کہ سسٹینیبل پیس, سسٹینیبل کانفلکٹ ریزولوشن, انٹرنیشنل ریلیشنز, انٹرنیشنل سیکیورٹی, کانفلکٹ ریزولوشن, پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز, انٹرنیشنل پیس. یہ مختلف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز, تو یہ مختلف ڈپارٹمنٹس تک ہماری آؤٹ ریچ ہونی چاہیے. اور سید علی گیلانی کا پیغام ہمیں ان تمام ایکڈیمک ڈپارٹمنٹ جامعات کے جو مختلف شعبہ جات ہیں ان تک پہنچانا بہت امپورٹنٹ ہے. مگر اس سے پہلے ہمیں اپنی پاکستان اور کشمیر کی نوجوان نسل کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم سید علی گیلانی کا ان سے مکمل تعارف کرائیں. اور سید علی گیلانی کا تعارف انہیں بھارتی ذرائع ابلاغ سے اور بھارتی سوشل میڈیا سے یا بھارت کا تیز سوشل میڈیا سے نہ پہنچے. ان کو سید علی گیلانی کا تعارف انڈیپینڈنٹ محققین شعبہ جات پہ امور پہ اکیڈیمک امور پہ کام کرتے ہیں ان کے تھرو پہنچے, تو تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ ہمارے کتنے بڑے بڑے لیڈر ہمارے کشمیر کا مسئلہ دنیا کے سامنے اجاگر کرتے رہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال جو ہے وہ اسی حوالے سے کہ خاص طور پہ جب ہم تھنک ٹینکس کی بات کرتے ہیں, جامعات کی بات کرتے ہیں, تو تحقیقی مقالے جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. آپ نے کہا کہ آزادانہ انداز میں تحقیق ہونی چاہیے, نہ کہ ہم کسی اور کے لینس سے دیکھ رہے ہوں, کسی اور کے پروپیگنڈے کی جو ہے وہ نظر ہو جائیں. تو ایسی صورتحال میں
ख़ास طور پہ علی شاہ گیلانی کی اپنی جو زندگی ہے 92 سال انہوں نے جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کو مزاحمتی تحریک کو دیے اور پوری زندگی وقف کر دی کشمیر کے لیے. اب اگر ان کی پیدائش کو ہم دیکھیں 29 ستمبر 1929 کو وہ پیدا ہوئے اور کم و بیش 2 سال کے عرصے میں ہی جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کا نقطۂ آغاز جو ہے وہ سری نگر میں 13 جولائی 1931 کو 22 مؤذن جو ہیں ان کو شہید کیا گیا اور اس سے تحریک جو ہے وہ شروع ہو گئی. اب اگر ہم یہ کہیں کہ سید علی شاہ گیلانی شہید اور تحریک آزادی کشمیر ساتھ ساتھ آگے بڑھے اور پھر تحریک آزادی کشمیر کو اگر جلا بخشی اس کو تقویت دی تو سید علی شاہ گیلانی نے اس میں بہت اہم اور ہراول دستے کا کردار ادا کیا. تو اسی طرح جو ہے وہ ان کا علامہ اقبال کے ساتھ رشتہ دینی علوم کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں, پھر دنیاوی علوم کے حوالے سے نوجوانوں کو اس دھارے میں لانا, نوجوانوں کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کو آئندہ آنے والی مشکلات اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے واقعی ان کو تیار کرنا, یہ تمام پہلو ایسے ہیں. پھر اس میں ظاہر ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ چاہے وہ اسٹریٹجک ایشوز ہوں, چاہے انٹرنیشنل ریلیشنز ہوں, پالیٹکس ہو, اوور آل تو تمام ایریاز جو ہیں وہ تحقیق جو ہے وہ مانگتے ہیں. اس پر تحقیقی مقالے جو ہیں لکھے جائیں آزادانہ انداز میں, اور اس میں یقیناً جو ہے وہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو ہماری جامعات ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں, جو علوم جو ہے ان کے اوپر کام کرتے ہیں, تو ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ بالکل ذمہ داری ہے, اور میں آپ کو یہاں پہ یہ ضرور میں بتانا چاہوں گی کہ کشمیر کے حوالے سے تحقیق ہو رہی ہے, ایکیڈیمک ریسرچ, جی بالکل, تھیسز اور یہ چیزیں اسٹوڈنٹس لکھ رہے ہیں, اور یہ سارا جو آپ نے ابھی بیان کیا یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, مگر شاید اتنا نہیں ہو رہا جتنی ہمیں ضرورت ہے. بنیادی اشارہ اسی طرف. ہاں, سید علی گیلانی نے کشمیریوں کی قربانیوں, ان کے کانفلکٹ, ٹراما, وہ جس عذاب مسلسل سے گزر رہے ہیں بھارتی استبدادیت کے اندر, اس سب ظلم و مظلوم کی زبان بنے. انہوں نے کشمیریوں پہ ہونے والے مظالم کو اپنی کتب میں, اپنی تحریروں میں زبان کی اور اس کو دنیا کے سامنے پہنچایا. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ مورخ جب تاریخ لکھے گا تو سید علی گیلانی نے جس طرح کشمیر کے مسئلے کو بغیر لگی لپٹی کے اور کسی قسم کے فورج کیے بغیر, ادھر اس میں ٹیمپرنگ کیے بغیر اس کو جس طرح دنیا کے سامنے پہنچایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ کشمیری عوام کس کرب کا شکار ہیں, شاید یہی ان کا مجھے یہ لگتا ہے, چاہے وہ انہوں نے اس کے لیے کتب کا وسیلہ استعمال کیا, آرٹیکلز لکھے, جرنلزم کیا, میڈیا کے ذریعے یہ کیا, پریکٹیکلی اپنے کے ذریعے کیا, مگر ان کے ان تمام ٹولز, انہوں نے یہ تمام چیزیں اس لیے اپنائی کہ کشمیریوں کا دنیا تک پہنچا سکے. اور اب ہمارا کام ہے کہ ہم سید علی گیلانی کی زندگی کے 92 سال کی کہانی دنیا تک پہنچائیں. ابھی جس طرح ان کی وفات کو 2 سال آئی تھنک ہو چکے ہیں, تو کیا ہم نے ان 2 سالوں میں ان کی بایوگرافی لکھی, ہم نے ان کے نقطۂ نظر سے ان کے کس طرح انہوں نے ایک زندگی گزاری ایک اپریسڈ کمیونٹی کے طور پہ, اور سٹل انہوں نے اپنے اور اپنے عوام کے حقوق کے لیے بات کی. یہاں آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ سید علی گیلانی کو کتنا عرصہ بھارت نے جیل میں رکھا, اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے سید علی گیلانی کو پرزنر آف کانشیس یعنی کہ ضمیر کا قیدی کا خطاب دیا, کہ وہ ان کا صرف ضمیر ہے جو ان کو مجبور کرتا ہے کہ بھارتی حکومت کی وہ استبدادیت اور ظلم و ستم کو قبول نہ کریں اور نہ بکیں نہ جھکیں. تو یہ سب سے بڑا ایک ریکگنیشن ہے. اب ہم پوری دنیا نیلسن منڈیلا اور جن کی واقعی میں بہت خدمات ہیں دنیا میں ریسزم کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی قوم کو آزاد کرانے کے لیے, مگر ہمارے کشمیر کے نیلسن منڈیلا سید علی گیلانی ہیں, جنہوں نے نان وائلنٹ طریقے سے گفتگو کے ذریعے, ادب کے ذریعے, کتب کے ذریعے یہ دنیا کو کشمیر کا مسئلے کا بتایا, اور انہوں نے کہا کہ وہ بھارتی سامراجیت کو تسلیم نہیں کرتے اور بھارتی برہمنزم کے آگے وہ نہیں جھکیں گے. مگر کیا ہم نے جس طرح ساؤتھ افریقنز نے
نیلسن منڈیلا کی کہانی دنیا کے سامنے پہنچائی, ان کی جدوجہد, ان کی قربانیوں کو دنیا کے سامنے آشکار کیا. ہم سید علی گیلانی کا حق ادا کر پائے ہیں ان سالوں میں, اور کیا ہم نے دنیا کے سامنے ان کی قربانی, ان کے, ہمیں تو چاہیے کہ ہم انٹرنیشنلی کیس لڑیں کہ نوبل پرائز کے لیے سید علی گیلانی کو نامینیٹ کروائیں اپنی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی سے. سید علی گیلانی سے زیادہ کون ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ نوبل پیس پرائز ملے, جس مرنے کے بعد بھی, وفات کے بعد بھی بھارتی حکومت اس سے اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کو دن کے اجالے میں سپرد خاک کرنے سے گھبرا رہی تھی. آج بھی خوفزدہ کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائیں کہ عوام کا جمع خفیر سے وہ ان کے نفس پہ سوار تھا کہ کشمیری عوام جس طرح اپنے عظیم لیڈر کے بچھڑنے کو جس غم کا اظہار کریں گے, وہ اس کو بھارتی استبدادیت اس کو دیکھنے کی روادار نہیں تھی. تو سید علی گیلانی سے زیادہ کون ہے دور حاضر میں نوبل پیس پرائز کا مستحق؟ بالکل درست آپ نے فرمایا. آج بھی جو ہے وہ ہندوستان کی فاشسٹ حکومت اور قابض افواج مسلسل جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ علی شاہ گیلانی جو ہیں وہ اگر خواب میں بھی ہیں تو ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے. وہ آج بھی ان سے خوفزدہ ہیں اور کچھ صورتحال ایسی ہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بہت مفید گفتگو کی, بہت علمی گفتگو کی, اور ہم آپ کے ہمیشہ سے شکر گزار رہتے ہیں. لیکن آپ نے جو ہے وہ بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد کو وقت دیا. ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر آسما شاکر خواجہ صاحبہ. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز آزاد کشمیر کی, اور چیدہ جو اہم ترین باتیں ہیں ان میں یقیناً ہم بات کرتے ہیں. جیسے پاکستان مونومنٹ میں ایک سید علی شاہ گیلانی کے حوالے سے ایک کارنر جو ہے وہ بنایا گیا, ان کی زندگی, ان کی جو ہے وہ تعلیمات کے حوالے سے, ان کی تقاریر کے حوالے سے, ان کے خطبوں کے حوالے سے, ان کی کتب کے حوالے سے, ان کی جدوجہد کے حوالے سے اور ان کے فرمودات کے حوالے سے تمام تر جو اطلاعات ہیں, جو تمام تر معلومات ہیں اس میں فراہم کی گئیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یقیناً جو جامعات ہیں اس میں علی شاہ گیلانی چیئر کی بڑی ضرورت ہے, اور تحقیق جو ہے وہ سرعت کے ساتھ ہو رہی ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر سید علی شاہ گیلانی کی زندگی کے حوالے سے. لیکن اس تحقیق کو مزید ترویج دینے کی ضرورت ہے, آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, بہت سے تحقیقی مقالے لکھنے کی ضرورت ہے, ان پر جو ہے وہ ان کی سوانح عمری جو ہے وہ لکھنے کی ضرورت ہے, اور بہت کچھ جو ہے, اور ان کی کتب کو خاص طور پہ دنیا بھر میں مختلف تراجم کے ساتھ پھیلانا ضروری ہے. سامعین, یہاں ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی واپس آئیں گے تو اپنے مختلف جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. سید علی شاہ گیلانی کے اس نعرے کے مصداق کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے,